انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو دوبارہ یہ بتا دوں، مجھے خان نے کسی شادی پہ ڈول بجانے کے لیے صوبائی صدر نہیں بنایا ہے. جنید اکبر خان صوبائی صدر عمران خان. میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری تیاری ہے، اگر ہماری خاموشی ہے تو قیادت کی وجہ سے ہم خاموش ہیں. ہم آپ پہ بھی توکتے ہیں، ایف آئی آر بنانے والوں پہ بھی توکتے ہیں اور آپ کی ایف آئی آر پہ بھی توکتے ہیں. جتنا بنا سکتے ہیں. یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دفعہ اور دوسرے لانگ مارچ میں فرق کیا تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب پہلی دفعہ یہ 2 دفعہ جب ہم نکلے تو ہماری قیادت کے اداروں کے ساتھ رابطے ہوگی. جب میں نکلوں گا تو راستے میں کسی سے رابطہ نہیں کروں گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب 2 دفعہ ہم نکلے تو ہماری قیادت آپ کی ہیلی کاپٹر میں تھی. اس دفعہ میں ہیلی کاپٹر پہ نہیں چاہوں گا. میں آپ کو بتا دوں، آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ آپ ہمیں ڈرا سکتے ہیں، آپ ہمیں ننگا کر سکتے ہیں، آپ ہمیں مار سکتے ہیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے عمران خان نہیں نکال سکتے. ہم نہ پہلے ڈرے، نہ آج ڈریں گے اور نہ آئندہ ڈریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے. آپ جتنے ایف آئی آر کاٹنا چاہتے ہیں آپ کاٹے. آپ نے میرے ورکر کے ساتھ جو 8 اکتوبر کے کافی مجھے نظر آ رہے جو لوور دیر کے، سوات کے ہے، ملاکنڈ کے ہے، آپ نے جو ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا وہ ناقابل برداشت ہو. میں ایک بات بتا دوں، یہ لوگ آپ تو کر سکتے ہیں، آپ ننگا بھی کر سکتے ہیں، آپ مار بھی سکتے ہیں، آپ نہ اس کی خان سے محبت کم کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ورکر کمزور ہے، یہ ورکر آپ کے مقابلے میں نہیں، لیکن جو نفرت ہمارے سینوں میں آپ کے لیے ہے، یہ میری آپ کی امانت ہے میرے پاس. آپ کی امانت ہے میرے پاس. اگر میں انتہائی کمزور ہوا تو میں اپنے بچوں کو یہ آپ کی نفرت ہے یہ میں وراثت میں دے دوں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. آرو کے آفس میں ریزلٹ بن رہا تھا تو ایک بریگیڈیئر تو اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک آئی ایس آئی کا نمائندہ تو اندر بیٹھا ہوا تھا. مجھے اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. میاں خان بگٹی تو اندر بیٹھا ہوا تھا. فارم 45 آج بھی میرے ساتھ موجود ہے. میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ میاں خان نہیں جیتا. آپ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر دکھائیں اور بتائیں کہ صدام تم نہیں جیتے. میں آپ لوگوں کو تسلیم کروں گا، میں عمران خان کا ساتھ چھوڑوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا. لیکن آپ لوگ جو کر رہے ہیں اس ملک میں، یہ واضح طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں، اس دن سے ڈریں. اس وقت ہم پرامن سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں. ہمیں جو اخلاقی طور سیاسی کارکن کا فرض بنتا ہے قوم کی نمائندگی کرنے کا، ہم وہ راستہ استعمال کر رہے ہیں. ڈرے اس دن سے جب ہم باغیوں کی طرح پہاڑ پہ نکلیں گے، ہمیں اس طرف نہ لے جائے. آپ تو کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، ہم بلوچستان کو امن دینا چاہتے ہیں، تو بلوچستان کے امن کو خراب کرنے والے یہاں کے کور کمانڈر ہوتے ہیں، یہاں کے بریگیڈیئر ہوتے ہیں، یہاں کے کرنل ہوتے ہیں. یہاں کوئی جمہوری نظام نہیں ہے. جس کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے سرفراز بگٹی. نومبر کو جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا، ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ہم اس اداروں کو اپنا سمجھ رہے تھے، ہم اپنے دشمن کو اپنا سمجھ رہے تھے. ہم اس لیے ہم کے آ گئے. اور آپ جو کہتے ہیں کہ بھاگ گئے، ہمیں پتا ہے کہ کون بھاگتا ہے اور کب بھاگتا ہے، یہ ہمیں نہ بتائے. اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آئیں گے تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم نے گولیاں کانی ہے. پہلی دفعہ ہماری تیاری گولی کانی کے لیے نہیں تھی. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں پاکستان کی ذمہ داری نہیں لیتا صوبائی صدر. اگر خان صاحب راضی ہو گئے اور خان صاحب نے اجازت دی تو میں ابھی سے آپ کو بتاؤں، اگر میں غائب ہو گیا، میرا رابطہ آپ سے کٹ گیا، جو بھی وجوہات ہو آپ کو میں آج سے بتاتا ہوں کہ شانگلہ کے، کوستان کے اور بٹگرام کے لوگ ہیں جو وہ شارع ریشم بند کریں گے اس دن تک جب تک خان نہ نکلے. جب تک خان نہ میں آپ کو بتاؤں کہ فاٹا کے جو لوگ ہیں جو افغانستان کا راستہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسی دن اس کو بند کر لیں گے. میں نوخان اور پشاور کے ورکرز کو آج سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تیاری پکڑے.
جس دن خان صاحب نے حکم دیا آپ جو یہ اٹک پل بند کر دیں گے اپنے حدود میں، میں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن تیاری پکڑے، جس دن خان نے حکم دیا ہم موٹر وے پہ سوابی کی حدود میں جو ہے موٹر وے نامعلوم ٹائم تک جو ہے ہم بند کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو دوبارہ یہ بتا دوں